Saca que digo hadi digo Gani penalty lagawa siya ba? Yo pala no sa wakweka. Hindi wala.
دا خو بس موږ دا وطني وز وخلو په سیزن کې ښه ډېر وخلو ته بس بیا نو سو ته د کوندوریم پختن کې لګې کامې وی کنه بس بیا چې ښه ډېر ته نو بوسو د
ټینک بیا کله پېښور نه خال کرڅي موږ لا که نه نو په دغه ټینک کې ډېره زیاته وځي نو بس موږ ته نه چرګۍ وخت کې وي ته شټاکن جوړ کړی وي نو مکمل دی غوز چرګۍ وي پکې دغه کې موږ کوپره استعمالوو چې کومه د میده کوپره وي دا پکې استعمالوو دا وچ پیري که نه خشک پاوډر دا پکې اچوو د انډه پکې استعمالوو همداسې پکې نور هغه پلي چرګې بیا کم استعمالوو که نه موږ پکې زیاته غوز چرګې استعمالوو دا شونتې دغه ټرې وې ته په غوړو باندې غوړه کړو بیا یې په هغه کې کېږدو بس هغه لاندې وې تر هغه واچوو خمبیرې بیا پکې غوز والا هغه واچوو نو په پوسه بیا بل هغه واچوو استر پوه شولې بس پاکې کرښې نه یې ووهو بیا یې پرېږدو په چوړه باندې یو ځای بس بیا ترې نه ټرې جوړه کړو نو دا خو ډېرو ځایونو له وسرڅي که نه مشهوره شوې یې ډېره زیاته رو مولا په خپله رنګونه کې سعودي عرب نه نتلي رو پوه شولې وګه کس راغلی ویلې چې زه ترکي لا لګم ما ورور له سیلممن لا راغلی و ډېرو ملکونو له یې غوانان لوړله که نه نو بهر ملک له ډېره زیاته سي پېښور له ډېره زیاته سي دلته میدان کې د سرکوري خلک یې ارمي ولري ملیشه ولري که نه دلته لیویز پولیس ولري نو دا ډېره زیاته بس چې ته یور دوست وي ملګری وي ګیپ کې لګي میدان د مشهور شاعر دا خو بس دغه غوز زیاتر خلک ښایي چې دا یې زړه مریض یې پاره ښه وي پوه شولې نو زیاتر خلک یې چې دا هغه وینې کولېسټرول یې پورنی غوړوالی کموي نو موږ کې زیاتر د غوز اندغه یہ ہے وادی تیرا کی مشہور چرس منڈی جہاں پر چرس بیچی جاتی ہے۔ وادی تیرا کی خوبصورتی، پہاڑوں کی خوبصورتی، ساری خوبصورتی دکھا کر پھر بھی لوگ مجھ سے صرف ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ کیا یہاں پر سچ میں چرس ملتی ہے، کیا یہاں پر سچ میں چرس کی منڈی لگتی ہے، اور میں اس کا جواب نہیں دے پاتا تھا کیونکہ وادی تیرا کی خوبصورتی دیکھ کر ایک اچھی امیج دکھانا چاہتا تھا میں وادی تیرا کی ایک منفی امیج کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس بارے میں دل پہ پتہ رکھ کر ایک ویڈیو ضرور بنا دیا جائے، اس کے بارے میں بولا جائے، بتایا جائے حکومت کو، لوگوں کو۔ یہاں پر بازاروں میں ایک خاص منڈی لگائی جاتی ہے جس میں باقی سامان، مال مویشی، باقی خوراک کے سامان کے ساتھ ساتھ یہاں پر چرس بھی بیچی جاتی ہے، جو کہ شاید میری اور آپ کی نظر میں ایک انتہائی بری بات ہے، اور یہ واقعی ایک بری بات ہے۔ لیکن ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر یہ لوگ چرس ہی کیوں بیچتے ہیں، کوئی اور روزگار کیوں نہیں کماتے؟ اس بات کا جواب مجھے تب ملا جب میں وہاں پر گیا۔ 2 سال سے میں وہاں پہ جاتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں، میں نے علاقہ دیکھا۔ یہاں پر روزگار نہ ہونے کے برابر ہے، یہاں پر کوئی بڑا بازار نہیں ہے، کوئی بڑے کاروباری مرکز نہیں ہے، 2-3 چھوٹے موٹے بازار ہیں جس میں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو صرف ایک کام آتا ہے کاشتکاری کا، اور کاشت صرف بنک کی جاتی ہے اور پھر اس سے چرس بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہاں تک کہ روزانہ کے حساب سے دہاڑی بھی نہیں ملتی کیونکہ لوگ غریب ہیں، اپنی گھر کی مزدوری جو ہوتی ہے وہ خود کرتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی کو دہاڑی پر لگا کر گھر کا کام کروائیں۔ یہ لوگ چرس بیچ کر ان پیسوں پر پورا سال گزارتے ہیں۔ میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹو پیدا کریں تاکہ یہ لوگ ایک پازیٹیو چیز کی طرف آ جائیں، تاکہ یہ فصل جو ہے بنگ کی فصل ایک پازیٹیو وے میں یوز کی جائے۔ یہاں پہ کوئی فیکٹری لگا دیا جائے جس سے CBD آئل بن جائے، جس طرح کہ وہ بہت ساری بیماریوں میں یوز ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور الٹرنیٹیو حکومت نکال لے تاکہ اسی چیز کو ایک پازیٹیو وے میں یوز کیا جائے، تاکہ یہ لوگ ایک اچھے طریقے سے پیسے کمائیں، اپنا روزگار کمائیں۔ یا پھر اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر آ کر وہ لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر اگر ہم بنگ کی بجائے آلو کی کاشت کریں تو اس سے بھی آپ لوگ پیسے کما سکتے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ آلو کی فصل جو ہے نا سور کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار الاؤڈ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ اپنی فصل کو نہیں بچا سکتے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی نالج ہے اسی فصل کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ آلو کی فصل خرید سکیں۔ تو میرے خیال سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو یہاں پر خاص توجہ دے کر ان لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہاں پر مفت بیج دینا چاہیے۔ جب یہ لوگ سمجھ جائیں گے، ایک اچھی طریقے سے پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے، تو میرے خیال سے وہ خود اپنے پیسوں سے خریدیں گے بیج اور پھر یہاں پر لگائیں گے۔ اس ویڈیو کا میرا مقصد کبھی بھی نہیں تھا کہ میں وادی تیرا کا ایک منفی چہرہ دکھاؤں کہ یہاں پر کسی طرح چرس بیچی جاتی ہے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت یہاں پر آ کر روزگار کے مواقع فراہم کرے۔